اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اب بتائیں اہل بیت کی محبت اگر کسی کو رافضی بناتی، گمراہ کرتی، تو حضور علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع میں یہ کیوں کہتے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ تو پتہ چلا لوگوں ڈرنے کی بات نہیں، اپنے سینے کو تھان کر کہو ہم حسینی ہیں، ہم بو ترابی ہیں، ہم علی والے ہیں، اس لیے کہ جو علی والا ہے وہی نبی والا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یاد رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی اسی کے دل میں میری محبت ہوگی، اور جس کے دل میں میری محبت ہوگی اسی کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ تو اہل بیت سے محبت کرو، زبان سے محبت کرو، اظہار کرو زبان سے، دل سے محبت کرو، ان کی محبت کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دو۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ جس کی جو بولی سنو وہ بولی بولنے لگو، نہیں۔ محبت ایسے کرو جیسے امام شافعی نے کی، محبت ایسے کرو جیسے امام مالک نے کی، محبت ایسے کرو جیسے ابو بکر صدیق نے کی، محبت ایسے کرو جیسے عمر و عثمان نے کی، محبت ایسے کرو جیسے غریب نواز نے کی۔ غریب نواز جیسا 90 لاکھ کو مسلمان بنانے والا جب امام حسین کی شان میں قلم اٹھاتا ہے تو یوں رقم کرتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ الا است حسین۔ تو یاد رکھیں یہ محبت اہل بیت سے کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیے وہ حدیث مبارکہ میں پڑھنے لگا ہوں، اور اب آپ اپنی توجہ میری طرف کریں۔ یاد رکھیے اگر ہم نماز کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں جنت میں جانا چاہیں، یعنی عمل ظاہری کی بنیاد پر، تو کوئی ایسا بندہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ وہ رسول پاک کے ساتھ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال ظاہری کا تعلق یہ ہے کہ نبی کی نماز اور اپنی نماز دونوں کی نماز برابر نہیں ہے۔ نبی کی نماز کیا ہے؟ پہلے ایک بات صرف آپ کو بتا دوں، نبی کی نماز بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے نبی کی نیند کسے کہتے ہیں وہ بتا دوں۔ کہنے والوں نے کہا ہے وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ وہ سو جاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں معراج حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کا سونا گویا کہ معراج ہے اور ان کا جاگنا خدا سے ہم کلامی ہے۔ ان کی نماز کیا ہے؟ اب بتائیں ان کی نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر! بلکہ صرف ان کا چہرہ تک لینا امت کے لیے، ان کا چہرہ تک لینا یہ نماز سے بڑھ کر ہے۔ یہ بہت خاص بات کرنے لگا ہوں، آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں کوئی بات اپنی مرضی سے کہتا ہوں، نہیں، آپ سمجھیں ان کا چہرہ تک لینا یہ نماز سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نمازی کہلاتا ہے، اور جو نبی کو تک لیتا ہے تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اب قیامت تک نمازی ہو سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر بھی کوئی نمازی ہو سکتا ہے، لیکن 50 رکعت پڑھ کر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، اور نمازی کا مرتبہ صحابی کے مرتبے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ تو سجدہ کیا تو نمازی بنا، اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو صحابی بنا۔ تو اب بتائیں کہ نماز افضل ہوئی یا مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنا افضل ہوا؟ اب اگر بات میں یوں ہی کر گزر جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کچھ بھی کہنے لگے، پبلک ان کی مجمع، ان کا لوگ ان کے واہوائی کرنے والے ان کے نہیں۔ اب آئیے نا، بخاری کو ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، بخاری کو دیکھیں، ایک طرف نماز دوسری طرف نبی، دونوں میں صحابہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بس اشارہ دیتا ہوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں تشریف فرما ہے، 2 حدیثیں ہیں، ایک تو صلح کروانے کے لیے گئے ہیں اور دوسرا ایک تو مرض وصال میں ہے، بس دونوں کا مفہوم ملتا جلتا ہے۔ وہ پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ مرض وصال میں تو یہ کہ حضور نے دیکھا کہ صحابہ صف بصف کھڑے ہیں، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور سید عالم کو شوق ہوا، جن کو نماز پڑھنا سکھایا ذرا دیکھو تو صحیح یہ نماز پڑھتے کیسے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، جن کو نماز
پڑھنا سکھایا. ذرا دیکھو تو صحیح یہ نماز پڑھتے کیسے ہیں؟ قرآنی پڑھتے ہیں یا تقویت الایمانی پڑھتے ہیں؟ نماز کا انداز کیسا ہے جو میں نے سکھایا ہے؟ وہ کس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں؟ کس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ ہوا. حضور کھڑے ہوئے اور اس کے بعد چلمن ہٹایا, پردہ ہٹایا. جیسے پردہ ہٹا, آپ جانتے ہیں آج جہاں حضور کا مزار کا حجرہ ہے وہی حضور علیہ السلام کا گھر بھی تھا, آج بھی گھر ہے. اسی لیے آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس حدیث کو یاد رکھیں, میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. حضور علیہ السلام کا گھر وہی تھا, آج بھی ہے. آقا نے پردہ ہٹایا. تصور میں لانا, حضور نے پردہ ہٹایا. صدیق, فاروق, عثمان, علی, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, اتنے بڑے بڑے اکابرین, یعنی انبیاء کے بعد اب ایسی مخلوق روئے زمین پر کبھی دیکھنے میں نہیں آئے گی. وہ لوگ نماز میں ہیں, ہماری آپ کی نماز نہیں جو نمازوں میں سائزنگ کا, لوم کا, کرانہ کا پورا پورا حساب کر لیں. یہ وہ نمازی نہیں, یہ وہ نمازی کہ اگر تیر لگ جائے تو حالت نماز میں نکالا جاتا ہے, ان کو خبر نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی مصطفیٰ نے چلمن ہٹایا اور کسی کی نظر پڑی کہ امام الانبیاء جو ہے وہ اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں, صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ تمتما رہا تھا خوشی سے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند 14ویں کا طلوع ہوا ہے. تو ایک صحابی جنہوں نے حضور کو دیکھا, یوں کنکھیوں سے دیکھا, حالت نماز میں یوں کنکھیوں سے دیکھا, اس کے بازو والے نے مزید یوں دیکھا اور بازو والے نے مزید یوں دیکھا, اور اس کے بعد دیکھنے والے دیکھتے رہے حالت نماز میں. حتیٰ کہ جو امام تھا جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ تو آگے کھڑے تھے, دروازہ پیچھے کی طرف تھا. جب یوں لگا کہ سب آمنہ کے لال کا دیدار کر رہے ہیں, نماز لانے والے مصطفیٰ کا من رانی فقط رال حق چہرہ تک رہے ہیں, تو ابو بکر جو نیکیوں میں آگے رہتا وہ اس میں کب پیچھے رہتا؟ ابو بکر نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور نبیوں کے امام کو تکنے لگے. ابو بکر تکنے لگے. آقا کریم نے فرمایا نماز مکمل کر لو اور پردہ گرا دیا. وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. ہے کوئی بڑے پیر صاحب کتنا بھی بڑے سے بڑا پیر آ جائے ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کر لے تو نماز رہے گی نہیں رہے گی. اور دوسری روایت وہ ہے بس اختصار کے ساتھ حضور صلح کرانے کے لیے گئے اور آقا آئے تو نماز پڑھانے والے ابو بکر کو آگے بڑھا چکے تھے, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے, حضور آ کر آخری صف میں لگ گئے. لیکن صحابہ تھے, ان کو کب گوارا ہے؟ ارے امام آ کر کے پیچھے لگ جائے تو مقتدی کے پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے, کوئی حرکت نہیں کرتا. اس لیے کہ آج بھی اسلام کا قانون ہے تمہارا امام اور ہے, نبیوں کا امام اور ہے. صحابہ کرام نے آگے والوں کو اطلاع دینے کے لیے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری کا حوالہ اس لیے کہ اکثر میرے بھائی جن کو بخاری کا پورا نام بھی نہیں یاد ہے وہ بخاری ہی کا مطالبہ کرتے ہیں, تو میں نے سوچا چلے بخاری ہی پڑھ دیں, ورنہ ہم مومنوں کے لیے تو حضور کی ہر حدیث اپنے لیے ایمان ہے. حضور جو کہہ دے وہ اپنے لیے ایمان ہے. صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں, آگے والے کو بتانے کے لیے کہتے ہیں یوں کر کے حضور آ گئے, حضور آ گئے, یوں کہتے ہیں. اللہ کی قسم دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مسلمانوں, اگر آپ نے نماز میں یوں ہاتھ پہ ہاتھ بجایا تو آپ کی نماز رہے گی. پیچھے والے نے سن کر کے آپ کی اتباع کی تو نماز رہے گی. ارے نماز تو اس نازک چیز کا نام ہے, چھینک کر قصدن الحمدللہ کہہ دو تو نماز چلی جائے, چھینک کر جان بوجھ کر الحمدللہ کہہ دو تو نماز چلی جائے. الحمدللہ کہہ دو بے موقع الحمدللہ. یہ الحمدللہ کیا ہے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے, لیکن الحمد پڑھنے کے بعد کہہ دیا الحمدللہ چھینک پر. کوئی برا کام کیا؟ شریعت کہتی ہے نماز گئی, فاسد ہو گئی. سجدہ 100 سے بھی کام نہیں چلے گا, فاسد ہو گئی. لیکن وہاں الحمدللہ نہیں ہو رہا ہے. حضور آ گئے, خدا بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے.
پھر آگے والے نے یوں آگے بات بڑھائی، حضور آ گئے، پھر آگے والے نے بتایا حضور آ گئے، اور حضور نے کسی کو منع نہیں کیا، لوگ نماز ہی میں ہٹتے گئے اور راستہ بنتا گیا، نبیوں کا امام آگے بڑھتا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، وہ امام بھی پیچھے ہٹنے لگا، وہ امام الصحابہ ابو بکر صدیق میرا آقا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق پیچھے ہٹنے لگا۔ حضور نے رک ٹھہر نماز پڑھا۔ حضور نے کہا رک، تو اتنی فرما برداری کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے رک گئے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا اشاروں سے، اور اس کے بعد پھر پیچھے آ گئے۔ حضور نے نماز پڑھائی، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو پیچھے کیوں ہٹا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے کہ نبی پیچھے کھڑا رہے اور وہ آگے کھڑا رہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضور نے کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ یہ تم نے نماز میں کیا کر دیا تو تمہاری نماز چلی گئی۔ نماز اس وقت جاتی ہے جب نماز کے خلاف کوئی عمل کرے، نماز میں جانے نماز آ جائے تو پھر معراج نماز ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات دور نہ نکل جائے تو عرض یہ کر رہا تھا تمہید میں کہ نبی کی نماز اور امتی کی نماز برابر نہیں۔ نبی غیر نماز میں ہے تو امتی کے لیے ان کا چہرہ نماز سے بہتر، چہرہ ان کا نماز سے بہتر ہے، کیونکہ چہرہ صحابی بناتا ہے۔ اب توجہ کریں تو اپنی نماز کی بنیاد پر ہم نبی کے درجے میں، بلکہ اپنے کسی عمل کی زکوٰۃ، حج، صدقات، کسی عمل کی بنیاد پر ہم نبی کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے جو نبی کی جنت ہے، کیونکہ نبی کی جنت کتنی عظیم جنت ہے۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس ایک کیاری، ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور وہاں لوگ 2 رکعت پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہیں، وہاں نمبر لگاتے ہیں، سب 73 فرقے کے لوگ سب وہاں پر کھڑے رہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت کا موقع مل جائے۔ یا اللہ، پوری مسجد نبوی برکت والی ہے، اس چھوٹی سی کیاری کے اندر کیا خاصیت ہے کہ عالم بھی کھڑا ہے، جاہل بھی کھڑا ہے، مفتی بھی کھڑا ہے، ان پڑھ بھی کھڑا ہے، کس لیے 2 رکعت؟ ارے یہاں 2 رکعت پڑھ کے ملنا کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ میں نے کہا اس جنت کی کیاری میں سے کیاری کیسے بن گئی؟ تو کہا کہ حضور نے فرمایا۔ میں نے کہا حضور نے کیسے فرمایا، کیوں فرما دیا؟ اگر مدینے کی بنیاد پر جنت کی کیاری تو پورا مدینہ جنت کی کیاری، اگر زمین ہونے کی بنیاد پر تو زمین کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا، اگر نبی کا گھر ہونے کی بنیاد پر تو اس کے علاوہ بھی نبی کے گھر موجود ہے۔ تو کہا نہیں، دراصل بات یہ ہے، یہ حضور کا گھر، وہ حضور کا منبر۔ آقا 5 وقتہ پڑھانے آتے تھے تو بار بار آتے جاتے تو جس زمین نے سب سے زیادہ محبوب کے تلوے چومے تو اللہ نے کہا حبیب جس نے زیادہ تلوے چومے، اب یہ زمین نہ رہی بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ پتا چلا جو نبی کا تلوہ چوم لے خدا اس زمین کو جنت کی کیاری بنا دے۔ تو بتائیں جو تلوہ چومے وہ جنت بن جائے تو نبی کی جو جنت ہے جس میں حضور رہیں گے اس جنت کا عالم کیا ہوگا، اس جنت کی شان کیا ہوگی؟ اب اندازہ کریں آپ، ایک ادنا جنتی کو اللہ جو جنت عطا کرے گا وہ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ وہ جہاں کوڑا رکھے گا اس دنیا سے وہ 7 درجہ بڑی ہوگی۔ ادنا جنتی کا یہ حال، اب ادنا جنتی کی جنت ایک متقی مومن کے برابر اس کی جنت نہیں ہوگی، متقی مومن کی جنت ایک ولی کی جنت کے برابر نہیں ہوگی، ایک ولی کی جنت کسی تابعی کی جنت کے برابر نہیں ہوگی، یا کسی صحابی کی جنت کے برابر نہیں ہوگی۔ ایک صحابی کی جنت عشرہ مبشرہ کی جنت کے برابر نہیں ہوگی، عشرہ مبشرہ کی جنت خلفائے راشدین کی جنت کے برابر نہیں، خلفائے راشدین کی جنت عثمان غنی کی جنت عمر کی جنت کے برابر نہیں، عمر کی جنت ابو بکر کی جنت کے برابر نہیں، ابو بکر کی جنت عزیر کی جنت کے برابر نہیں، عزیر کی جنت اولو العزم رسولوں کی جنت کے برابر نہیں، اولو العزم رسولوں کی جنت حضرت عیسیٰ کی جنت موسیٰ کی جنت کے برابر نہیں، موسیٰ کی جنت ابراہیم کی جنت کے برابر نہیں، ابراہیم کی جنت محمد الرسول اللہ کی جنت کے برابر نہیں۔ ایک عام مسلمان جو ہے متقی
حقیقی جنت میں اپنے عمل سے پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ دونوں کے عمل میں فرق ہے۔ ایک متقی ولی کی جنت میں اپنے عمل سے پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ دونوں کے عمل میں فرق ہے۔ ولی کی جنت میں، ولی صحابی کی جنت میں عمل کی بنیاد پر پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ دونوں کے عمل میں فرق ہے۔ کیونکہ آقا فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ دوسروں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے ایک صحابی کا جو خیرات کرنا بہتر ہے۔ اس لیے ولی عمل کی بنیاد پر صحابی کی جنت میں نہیں پہنچ سکتا، اور صحابی عشرہ مبشرہ کی جنت میں عمل کی بنیاد پر نہیں پہنچ سکتا۔ عشرہ مبشرہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، وہ 10 صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے دنیا میں جنت کی بشارت پائی ہے۔ حالانکہ درجے اور بھی ہے، لیکن میں بڑھانا نہیں چاہتا، کیونکہ صحابہ میں بھی بدری ہیں، صاحب بیعت رضوان ہے، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، تو اللہ اکبر، ہر صحابی عشرہ مبشرہ کی جنت میں عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکتا۔ اور اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ کے لوگ عثمان غنی کی جنت میں عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکتے، دونوں کے عمل میں فرق ہے۔ اور عثمان غنی عمر کی جنت میں نہیں جا سکتے عمل کی وجہ سے، کیونکہ دونوں میں فرق ہے۔ اور عمر ابو بکر کی جنت میں عمل کی وجہ سے اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکی، ابو بکر کی ایک نیکی، دونوں برابر ہے، تو وہاں ایک کا یہ حال ہے اور ساری زندگی کا یہ حال ہے، تو عمر ابو بکر کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اور ابو بکر نبیوں کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے، انبیاء رسولوں کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اور رسول اولو العزم رسولوں کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اور اولو العزم میں حضرت عیسیٰ موسیٰ کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے، موسیٰ ابراہیم کی جنت میں عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اور ابراہیم خلیل اللہ جس نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی وہ عمل کی وجہ سے امام الانبیاء کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب بتائیے کہ جب ابراہیم جیسا پیغمبر عمل کی بنیاد پر امام الانبیاء کی جنت میں نہیں جا سکتا تو کیا میں اور آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن نبی کا کرم دیکھو، کریم کا کرم دیکھو، امت کو اپنے ساتھ جنت میں لیا کیسے؟ عمل کی بنیاد پر تو ابراہیم بھی نہیں آ سکتے، موسیٰ و عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو صدق دل سے میری اہل بیت سے محبت کرے گا، سچی محبت کرے گا، وہ جنت میں مجھ محمد کے درجے میں رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر حسین، ذکر حسین، یزیدیوں پہ علماء اہل سنت۔ اب بتائیں، سبحان اللہ، اہل بیت کی محبت میں گھوم کر ہم پاگل نہیں ہیں، واہ واہ، ہمیں بہت بڑا سودا ملا ہے، حق ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ حضور فرماتے میرے درجے میں محبت والے کون؟ جو میری آل سے، میری اہل بیت سے محبت کرے، لیکن سچی محبت سے محرم میں نعرے نہیں لگائے۔ سچی محبت کا مطلب یہ کہ ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے، ان کے یار کو، دوست کو اپنا دوست سمجھے، ان پہ سب کچھ فدا کر دے، ان سے سچی محبت کرے۔ آقا کتنا بڑا سودا ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آل سے، اہل بیت سے، مولا حسن سے، مولا حسین سے، سیدہ فاطمہ سے، علی مرتضیٰ سے، اور قیامت تک امام مہدی تک ان کی جتنی اولاد ہے ان سے سچی محبت کرو، ان کی محبت کے اندر دیوانگی کا اظہار کرو، زبان سے محبت کرو، دل سے محبت کرو۔ اور اگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری اولاد سے جس نے زبان سے محبت کا اظہار کیا، دل سے محبت کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان کی ضرورتوں میں ان کی مدد کی، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کو ڈھونڈ کر کے ان کی شفاعت کروں گا۔ آقا کریم کے دیوانوں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تم کو مبارک کرے، تم نے کتنے وقت کی قربانی دی، ٹائم کی قربانی دی، اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے آئے کہ معلومات میں اضافہ ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن نے کسی کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے، قرآن نے
किसी की मोहब्बत का मुतालबा नहीं किया है, लेकिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कहकर नबी की अहले बैत की मोहब्बत का मुतालबा किया है। तो ये सबक हम आपको पढ़ाना चाहते हैं कि उनसे मोहब्बत करो जिनसे कुरान मोहब्बत के मुतालबे की बात करता है। उनका जिक्र करो तो दिल बड़ा करके करो, हजरत हुसैन मत कहा करो, इमाम हुसैन कहा करो। उनका जिक्र करो, फिर अल्लाह अकबर, उनकी यादें मनाने की बात करो, उनकी ताईद करो, उनकी हिमायत करो। जो उनका मुखालिफ हो जाए उसको ऐसे जूते की नोक पे रखो जैसे सहाबा ने यजीद को जूते की नोक पे रखा था। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, आप कहेंगे लेकिन अब तो हमें मुफ्त में जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, हम अब अहले बैत से मोहब्बत करेंगे। लेकिन एक बात चुपती हुई इतना कह देता हूं, फिर अपने असल उन्वान की तरफ आ जाता हूं। चुपती हुई बात ये कहना चाहता हूं, यहां से लेके वहां तक कान खोलकर सुन लो। अहले बैत की मोहब्बत कोई मथुरा का पेड़ा नहीं कि आप जाकर के खरीद करके लेकर आ जाएं। अहले बैत की मोहब्बत कोई गुलाम का फूल नहीं कि किसी माली से आप उसका सौदा कर ले। अहले बैत की मोहब्बत कोई इल्म हदीस नहीं कि आप शेखुल हदीस के पास जाकर के जानुए तलम्मुस तय करके और 5-10 साल की मेहनत में आप उसको हासिल कर ले। नहीं नहीं, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत की वजह से जब नबी के दर्जे में जन्नत मिलेगी, यानी जहां नबी पाक होंगे वहां उनको रखा जाएगा, अहले बैत के मुहिब्बों को। ये तिरमिजी शरीफ की सियाह सित्ता की रिवायत है। तो आप सोचेंगे अब तो सारी दुनिया ही उठ करके नबी के दर्जे में पहुंच गई, फिर सारी जन्नत का क्या होगा? लेकिन रसूल पाक ने फरमा दिया, हर कोई मेरी अहले बैत से मोहब्बत न कर सकेगा, जो हलाली होगा वही अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो सच्चा मोमिन होगा वही, वरना चाह कर भी नहीं कर सकेगा, चाह कर भी नहीं कर सकेगा। अगर किसी की नकल में महफिल हुसैन भी सज गई तो फिर इमाम का नाम भी सही तौर पर जबान पर नहीं आएगा। याद रखना, यही तो खास बात है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह जिन लोगों को चुन लेता है उन्हीं के दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर देता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अहले बैत की मोहब्बत किसी को विरासत की बुनियाद पर नहीं मिलती, माओ की शराफत की बुनियाद पर मिला करती। शरीफ माँ का दूध इंसान को अहले बैत का मुहिब बना देता है, अहले बैत का गुलाम बना देता है। इसलिए ये तो मुकद्दर की बात है। लोगो अल्लाह अकबर, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आइए हम उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारे। क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि मैंने अपने आका से सुना कि जो अहले बैत की मोहब्बत में एक दिन गुजारे, अल्लाह उसे 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये गुफ्तगू मैं दूसरी नशिस्त में कर चुका, लेकिन आपका हुक्म था तो मैं उसकी तरफ आया। अल्लाह मुझे आप सबको और मेरी नस्लों को और आपकी नस्लों को अहले बैत का सच्चा मुहिब बनाए, अहले बैत का सच्चा आशिक बनाए। क़यामत तक की उनकी औलाद की गुलामी अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। वरना आंखों पे पर्दे पड़ते हैं। तो करबला में लोगों ने हुसैन को कहा, हुसैन तू नबी की औलाद नहीं। आज भी नबी ये पाक की औलादों को इधर उधर घुमाया फिराया जाता है और कहा जाता है ये उनकी औलाद नहीं। लोगों, दरअसल ये बातें तो शरीफ दूध की बरकतों से नसीब होती है कि कौन है कौन नहीं है। वरना ईमान की नाक अगर जारी हो और ईमान की आंख अगर देख रही हो तो चेहरे पे नजर पड़ती है, दिल पुकार उठता है कि ये उसी का है जिससे मेरे दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्योंकि नबी के घर का हर बच्चा, अल्लाह अकबर, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। तो अल्लाह अल्लाह, कल हमने मौला हुसैन की शहादत समाअत की। मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम मैदान करबला के अंदर शहीद हो जाते हैं। आपने मौला हुसैन की शहादत को समाअत किया। अब तसव्वुर उसी तरफ ले जाएं, मैदान करबला में मोहब्बतों के माहौल में आ जाएं। देखो, मोहब्बत अहले बैत की एक निशानी यह भी है कि अपने घर बच्चे पैदा हों तो उनके नामों पे अपने बच्चों के नाम रखें। यह भी एक मोहब्बत की अलामत है। क्यों? क्योंकि बेटे को पता चलेगा कि मेरे बाप ने इमाम हसन के नाम पे मेरा नाम रखा, मैं गुलाम हसन हूं, तो सारी जिंदगी गुलामी करेगा। और बुजुर्गों के नाम के असरात बच्चों में आते हैं, इसलिए अपने बच्चों के नाम उन्हीं के नामों पे रखो हो सके तो। मौला हुसैन की शहादत हो गई, हुसैन तो सुए जन्नत रवाना हो गए। लेकिन मौला हुसैन की शहादत के बाद जो वाकया रूनुमा हुआ वो मोतबर तवारीख में यूं आता है कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद सूरज को गहन लग गया। ये
ان تواریخ میں بھی ہے جن تواریخ پر لوگ آنکھ بند کر اعتماد کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی امام سیوطی جیسے مورخ نے، تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھ دیا، صاحب بدایہ و نہایہ نے، اور بہت سارے مورخین نے اس کا ذکر کیا، ابن عساکر نے، کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا. سورج کو گہن لگنا کسی حادثے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، لیکن اس دن سورج کو جو گہن لگا، کیونکہ میری نظر بخاری پر بھی ہے، حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا اسی دن سورج کو گہن لگا. تو لوگوں نے کہا کیا ابراہیم کے وصال پہ گہن لگا؟ تو آقا نے فرمایا کسی کی موت و حیات کی بنیاد پر سورج کو گہن نہیں لگا کرتا. مجھے پتا ہے کہ اس روایت کے بعد یہ روایت پڑھی جائے گی، تو اس لیے میں اس کا بھی جائزہ لیتا ہوا چلوں، کیونکہ الحمدللہ ہم نے مذہب کو پورا پڑھنے کی کوشش کی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو بات کہیں گے اس پہ پھر کتنے نکات نکل سکتے ہیں. تو ہم اس طریقے سے جھاڑو دے کر جانا چاہتے ہیں کہ کوئی تنکا اغیار کو مل نہ سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگا. گہن لگنے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو، گہن تو کسی کی موت و حیات پر نہیں لگتا، لیکن گہن اس دن اس لیے لگا کہ سورج نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا حادثہ دیکھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. آنکھیں بند ہوتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام کی شہادت پر سورج کو گہن لگا، گویا کہ اس نے کالک اپنے منہ پہ مل لی کہ میں نے آج کیسا منظر دیکھا کہ امام علی مقام اور ان کے بچوں کی شہادت میں نے دیکھی. اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے بیت المقدس میں جہاں سے پتھر ہٹایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. وہاں کے راہبوں نے بتایا کہ آج نبی کا نواسا حسین میدان کربلا میں شہید ہوا ہوگا، کیونکہ توریت و انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس دن نبی کا نواسا شہید ہوگا اس دن جو ہے بیت المقدس سے جو پتھر ہٹایا جائے گا اس پتھر کے نیچے سے جو ہے وہ خون کی فواریں نکلے گی. سنیوں کی کتب میں بھی موجود ہے کہ اللہ اکبر، مولا حسین کی شہادت کے بعد بیت المقدس کے پاس جو پتھر ہٹایا جاتا اس سے تازہ خون نکلتا. کالے کالے بادل امٹ آ گئے، اور یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دن میں تارے نظر آنے لگے، گویا کہ قیامت نما تھی وہ گھڑی کہ دن کے وقت تارے نظر آ رہے تھے. لوگ مثال دیتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ میں تجھے دن میں تارے دکھا دوں گا، لیکن بات آپ کو بتاؤں، لوگ ساری زندگی کہتے رہے میں تجھے دن میں تارے دکھا دوں گا، لیکن حسین نے یزیدیوں کو دن میں تارے شہید ہو کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ دیکھو دن میں تارے دیکھنے کی مثال اس کو کہتے ہیں. رات کا سما ہو گیا، دوپہر کے وقت سورج کو گہن لگا، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور ایسے خون کی برسات ہوئی کہ اللہ اکبر، لوگوں کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے پھٹ گئے، لیکن وہ خون کا اثر لوگوں کے کپڑوں سے ظاہر نہ ہوا. کوفہ میں خون کی برسات ہوئی، اس طرح کربلا میں خون کی برسات ہوئی. اس اللہ اکبر، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. آپ سوچتے ہوں گے کیا یزیدیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا؟ بات اتنی ہے، جب اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا. ابو جہل کے سامنے رسول پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر بھی ابو جہل مسلمان نہ ہوا. تو بات ایسے لوگوں کی کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہو، ورنہ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے، انگلیوں سے پانی کے چشمے دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے. وہ تھے یزیدی، اور ان کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی تھی، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے تھے. ان لوگوں نے تو جشن کی کیفیت شروع کر دی، اور انہوں نے شکرانے میں اونٹ ذبح کیے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کرنا ادھر شروع کیا. کچھ شریروں کو سوجی کہ ادھر تو ابھی خیمے موجود ہیں، یہ خیمے کی طرف آئے. شمر پلید اس کی جو ہے وہ گائیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو، رہنمائی کر رہا تھا ان لوگوں کی، بلکہ رہنمائی کیا کہوں، بلکہ رہزنی کر رہا تھا ان لوگوں کی، ان کو مزید جہنم کا ایندھن بنا رہا تھا. اور وہاں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد سارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد وہ سوچتے تھے کہ حسین بہت مال والا ہوگا، حسین کے پاس بہت مال ہوگا، کچھ مال مل جائے گا. لیکن جب انہوں نے لوٹا تو بچوں کے کپڑوں کے سوا اور گھر والوں کے کپڑوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ننھی
سی جو 7 سال کی بچی ہے جس کا نام سیدہ سکینہ ہے. شہزادی سکینہ 7 سال کی تھی. مولا حسین کی بڑی چہیتی بیٹی تھی. حسین اپنی اس بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے میرے امام کہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے. اس سے کربلا کے میدان سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے لوگ بیٹیوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے ہیں, سب کچھ بیٹوں ہی کو مانتے ہیں, بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار کرنا چاہیے. مولا حسین نے بتایا اتنا حسین بیٹا تھا تصویر مصطفیٰ, اس کے باوجود بھی جسے سینے پہ سلایا وہ اسے بیٹی کو سینے پہ سلایا. سیدہ شہزادی سکینہ جو ہے وہ اللہ اکبر مولا حسین انہیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے. شہزادی سکینہ پیاسی تھی اور اب جو ہے وہ 4تھا دن نکلنے والا تھا. پیاس کی شدت کا اتنا غلبہ تھا, لیکن جب انہوں نے خیموں کو آگ لگائی تو ان کو کوئی مال نہ ملا, ان کو کوئی پیسے نہ ملے, تو انہوں نے بیویوں کے زیورات چھیننے شروع کیے. جو بڑی خواتین تھی انہوں نے تو اپنی عزت کے تحفظ کی خاطر اپنے زیورات اتار کر کے پھینک دیے, لیکن شہزادی سکینہ کے کان میں بالیاں تھی. اللہ اکبر, سکینہ کی بالیاں ان ظالموں نے یوں کھینچا کہ شہزادی سکینہ کے کان کٹ گئے. آپ غور فرمائیں, یہ جو بیویوں کی عظمت و شان میں گستاخیاں ہوئی ہے, مولا حسین جانتے تھے میری شہادت کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوگا, لیکن امام علی مقام صرف اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جو جتنا دیندار ہوگا اتنی اہل بیت کی قربانی کو عزت کی نظر سے دیکھے گا, کیونکہ یہ دین ہمارے باپ داداؤں کی بنیاد پر ہمیں نہیں ملا ہے, یہ دین اہل بیت کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے, ان کی قربانیوں کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے. اہل بیت کا احسان ہے. معصوم سے سکینہ کے کانوں سے جب بالیاں کھینچی گئی اور کان کٹ گئے اور خون کی پھواریں نکلنے لگی تو سیدہ سکینہ نے احتجاج کیا, یعنی ان لوگوں کو تنبیہ کی, تم نہیں پہچانتے میں کون ہوں, میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں. ہم وہی لوگ ہیں جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا. او پلیدو تم کیا کر رہے ہو. اتنا سننے کے بعد انہوں نے معصوم سکینہ کے چہرے پہ مارنا شروع کیا. ننھی سی بچی کے چہرے پہ انہوں نے تماچے لگانے شروع کیے. ذرا سوچو تو صحیح, کربلا میں ایک قیامت کے بعد کیسی دوسری قیامت ہے. شام غریبہ ہیں, اللہ اکبر, ان غریبوں کا کون پرسان حال ہے. ہائے بے کسی, ہائے بے بسی. دین کو بچانے کے لیے جس نے پورا خاندان میدان کربلا میں لا کر رکھ دیا, اس کی بیٹی کے چہرے پہ تماچے مارے جا رہے ہیں. سکینہ کون ہے, سکینہ کا بابا کون ہے, سکینہ کا خاندان کون ہے. جب تک کہ نماز میں اس خاندان پہ درود نہ پڑھیں اس وقت تک نمازیں مکمل نہیں ہوتی. ان کے دلوں پہ کیسے پردے پڑے تھے کہ وہ نماز میں آل ابراہیم پر درود بھی پڑھتے تھے, آل محمد پہ درود بھی پڑھتے تھے, اور سکینہ کو تماچے بھی لگا رہے تھے. ان ظالموں کو پتا ہوتا اللہم بارک علی محمد و آل محمد کا مطلب کیا ہے, تو وہ شاید سکینہ کو تماچے نہیں لگاتے, کیونکہ وہ اللہم بارک علی محمد پڑھ رہے تھے کہ آل محمد میں اللہ برکت عطا فرما. اللہ اکبر. لیکن آل محمد کے قتل کے در پہ تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, شہزادی سکینہ کو تماچے لگے, اور اس کے بعد بیویاں یکے بعد دیگرے جب خیمے کو آگ لگ گئی تو اس سے باہر نکلنے لگی, اور جب باہر نکلنے لگی تو آپ سن چکے ہیں ابھی شعر کے اندر کہ ایک وجود تھا, اللہ اکبر, وہ حضرت سید سجاد امام زین العابدین کا وجود تھا. آپ بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور آپ کو نکلنے کی طاقت نہ تھی. پہلے تو اگر ہوش میں بھی ہوتے تو کب نکل سکتے تھے, لیکن بے ہوش پڑے تھے. ایک یزیدی نے یہ بات بیان کی ہے, اس لیے کہ بہت ساری کربلا کی روایتیں یزیدیوں نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے, کیونکہ وہ کربلا کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے اور اپنے بیٹوں کو بتایا, اپنی عورتوں کو بتایا. کوئی اندھا ہو گیا تو اس سے پوچھا تو اندھا کیوں ہوا, تو اس نے بتایا کہ میں اندھا کیوں ہوا. کوئی لولا ہو گیا, فالج زدہ ہو گیا, تو اس سے پوچھا تجھے فالج کیوں ہوا, تو اس نے بتایا کہ مجھے فالج اس وجہ سے ہوا. کسی کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا چہرہ کیوں سیاہ ہوا, تو اس نے بتایا کہ میرا چہرہ کیوں سیاہ ہوا. انشاءاللہ وقت رہے گا تو آگے میں بتاؤں گا آپ کو, اور عرض کروں گا آپ سے کہ بہت ساری باتیں تو یزیدیوں نے خود اعتراف کیا ہے, لیکن آپ جانتے
ہیں حسین پاک کو شہید کرنے کے بعد اب واقعات کربلا کا اظہار کرنے سے فائدہ کیا ہے، لیکن قدرت نے ان کے منہ سے بھی کہلوایا۔ بلکہ ایک روایت تو ایسی ہے جس کو شمر نے خود بیان کیا ہے، اگر آگے وقت رہا تو اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ شمر نے کون سی بات بیان کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بزرگوں نے فرمایا کہ حق وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرتا ہے اور حق سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن ہم دشمن کی باتوں پر اتنا اعتماد نہیں کرتے، ہم انہی باتوں کو اکثر بیان کرتے ہیں جو ہم نے اہل بیت سے لی ہے، اور دشمن کی بات جب بیان کرتے ہیں تو ان کا نام بھی لے لیتے ہیں کہ یہ بات فلاں دشمن نے بیان کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خیمے جل چکے ہیں، جب جلتے ہوئے خیموں سے بیویاں باہر نکلی ہے، آج اللہ اکبر ان لوگوں کو جن کو قیامت تک اہل بیت کہا جاتا ہے، گھر والے کہا جاتا ہے، آج ان کو گھر سے یوں بے گھر کر دیا گیا کہ خیمہ بھی ان کو نصیب نہ ہوا۔ بیبیاں باہر نکلی تو یزید کے گروپ کا ایک آدمی بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا ایک چاند سے چہرے والی عورت، اللہ اکبر، جس کا حسن بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ باہر خیمے سے روتے ہوئے نکلی، لیکن جب وہ باہر نکلی ایسا لگا اچانک اس کو کچھ یاد آیا تو وہ آگ پر چلتی ہوئی پھر خیمے کے اندر گئی، اس کے بعد آگ پہ چلتی ہوئی پھر خیمے سے باہر آئی، پھر اس کے بعد وہ آگ پر چلتی ہوئی پھر اندر گئی، پھر باہر آئی تو وہ کہتا ہے میں نے اس عورت کی ہمت کو دیکھا، اور ہمت کو دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہے اور کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے کہ تو جو ہے وہ یوں آگ پر آتی جاتی ہے؟ تو اس نے رو کر کہا کیا کروں کہ میرا ایک بھتیجا ہے اور وہ حسین کا بیٹا ہے، اب حسین کی کوئی نرینہ اولاد زمین کے اوپر زندہ نہیں ہے، اگر میرا زین العابدین علی ابن حسین اس خیمے کی آگ میں جل گیا تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا، حسینی نسل کس سے چلے گی، اس لیے اس کو بچانے کی فکر کرتی ہوں۔ اور اس یہ بات کہنے کے بعد فوراً دوڑتی ہوئی آگ پر سے گئی اور اس نے پوری ہمت کو اکٹھا کیا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا جو جوان تھا اس کو اپنے کندھوں پہ ڈالا۔ دیکھو جو انسان ہوش میں ہو تو اس کو اٹھانا آسان ہوتا ہے، اور ہوش میں جو نیند میں ہو جاگنے والے کو اٹھانا آسان، اس سے زیادہ مشکل سونے والے کو اٹھانا، اس سے زیادہ مشکل بے ہوش ہونے والے کو اٹھانا، اور اس سے زیادہ مشکل مرنے والے کو اٹھانا۔ آدمی جگتا ہے تو اپنا بار سنبھالتا ہے، بچہ وہی جو جگ رہا ہو گود میں لو تو وزن کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ بچہ سو جائے تو وزن کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے وہ بچہ بے ہوش ہو جائے تو وزن کچھ اور ہوتا ہے۔ صلی اللہ سیدہ زینب کبریٰ نے، زینب میں کس منہ سے تجھے سلام پیش کروں، اس لیے کہ یہ اہل بیت کے غلام تو ایک نسبت سے تجھے سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن میرے پاس تو دوہری نسبت ہے۔ تو نے زین العابدین کو کیا حیات دی، قیامت تک کے سیدوں کو تو نے زندگی دی ہے، تو ہم تو تیرا احسان قیامت تک بھول نہیں سکتے۔ سیدہ زینب نے بے ہوش زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور جب لے کر آگ پر چلتی ہوئی آئی، اسی لیے کہنے والوں نے کہا زینب آج صرف زین العابدین کو نہیں اٹھا رہی ہے بلکہ زینب، اللہ اکبر، زینب 9 اماموں کی امامت کا بار اٹھا رہی ہے۔ وہ باقر کی امامت کا بار، جعفر کی امامت کا بار، موسیٰ کاظم کی امامت کا بار، علی رضا کی امامت کا بار، تقیق کی امامت کا بار، نقیق کی امامت کا بار، حسن عسکری کی امامت کا بار اور مہدی کی امامت کا بار، صرف بار امامت نہیں اٹھایا بلکہ بار ولایت بھی اٹھایا ہے۔ آج زینب کے کندھوں پر صرف بار امامت رہی ہے، ولایت غوث الاعظم کا بار بھی آج زینب کی گردن پر ہے، ولایت خواجہ کا بار بھی آج زینب کے کندھوں پر ہے۔ زینب کس عورت کا نام ہے جو بار امامت بھی اٹھاتی ہے، بار ولایت بھی اٹھاتی ہے، بلکہ صرف ولایت اور امامت کا بار نہیں بلکہ جو سینے میں زین العابدین کے اسلام کی امانتیں تھی وہ بھی زینب نے اٹھائی۔ اور عورتوں کو ذہن دیا، عورت صرف روٹی پکانے کے لیے نہیں، عورت صرف سالن بگارنے کے لیے نہیں، عورت صرف اللہ اکبر گھریلو کام کاج کے لیے نہیں، اگر عورت زینب کی شکل میں آتی ہے تو کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے، کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے عورت۔ سیدہ زینب عورتوں کو کردار دے رہی ہے
کہ ایک عورت کی ذمہ داری کتنی قیمتی ہے. کاش کہ عورتیں آج اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. عورت وہی ہے کہ جو امامت کی آبرو بچا سکتی ہے. عورت کیا ہے؟ عورت مریم ہے. عورت کیا ہے؟ عورت فاطمہ ہے. عورت کیا ہے؟ عورت زینب ہے. عورت کیا ہے؟ عورت شہربانو ہے. اور عورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مرد جنت کا متلاشی ہے لیکن عورت کے قدموں میں مردوں کی جنت ہے. اس طرح سے کہ ماں کا نام ہی عورت ہے. اور آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. تو جو عورتیں سیریلوں میں بیٹھے ان عورتوں کی حیثیت کیا؟ جو عورتیں فلمیں دیکھیں، بے پردہ ولیموں میں چلی جائیں، بے پردہ بازاروں میں گھومیں، ان عورتوں کو کون بتائے کہ تمہاری عظمت نبی نے کتنی بلند کی اور تم کیا ہوگی؟ جو عورتیں میلے ٹھیلوں میں جائیں، جو عورتیں سرکس میں جائیں، ان عورتوں کو کون بتائیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں نے مومنہ عورتوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے. بتا رہی ہے سیدہ زینب عورت کیا ہے. اللہ اکبر. اسی میں جو ہے وہ شام گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور شہداء کے لاشوں کو خیموں سے اٹھا اٹھا کر ظالم کربلا کے میدان میں بیچ لے گئے. شہداء کے جسم کے کپڑے بھی چھین لیے، ان کی زرہ بھی چھین لی اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے لگے. سروں کو جسم سے الگ کر دیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو کچلنے لگے. ظالموں نے معصوم اصغر کا لاشا بھی نہ چھوڑا بلکہ اصغر کی لاش پر بھی گھوڑے دوڑائے. امام عرش مقام کا وہ 6 مہینے کا معصوم بچہ، پہلے ہی بیویاں بیوہ ہو چکی تھی. بیوگی کسے کہتے ہیں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. صرف بیوہ نہیں تھی بلکہ گود بھی اجڑ چکی تھی. کوئی بھائی کھو چکی ہے، کوئی بھتیجا کھو چکی ہے، کوئی بھانجا کھو چکی ہے، کسی کا پورا گھرانہ لٹ چکا ہے. وہ بیوگان اہل بیت کیسی قسم پرسی اور بے کسی کے عالم میں تھی کہ ان کے سامنے ان گھوڑے دوڑے تھے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے خاندان نبوت کے شہزادوں کو کچلا جا رہا تھا. یہ منظر بیویاں دیکھ رہی ہیں، تڑپ تڑپ جاتی ہے لیکن کوئی مددگار نہیں، کوئی معاون نہیں. ادھر انہوں نے کھانا بنایا اور جب اونٹ ذبح کر کے انہوں نے گوشت پکایا تو وہ پورا گوشت خون میں تبدیل ہو گیا. ظالم اچھلنے کودنا بند کر دیا. اب ان پر ایک عجیب سا سناٹا طاری تھا. اسی عالم میں فرات کی نہروں کی آوازیں آتی تھی، جنگل سے درندوں کے دھاڑنے کی آوازیں تھی. آوازیں آتی، بچے سہم کر رہ جاتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کبھی ماں سے پانی مانگتے، بیٹیاں کبھی پھوپھی سے پانی مانگتی. ایسے عالم کے اندر بغیر کسی دوپٹے کے، بغیر کسی سائبان کے نبی کی بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے ہیں. میں کس منہ سے ان کی داستان بیان کروں. زینب کبھی بھائی کا لاشا دیکھنے جاتی ہے اور اس کے بعد اندھیرے میں واپس چلی آتی ہے. ایسے میں سیدہ زینب ایک ٹوٹا ہوا کھنجر سنبھالتی. ان کے پاس کھنجر بھی نہیں، کہیں سے ٹوٹا ہوا کھنجر زینب کے ہاتھ میں آیا. زینب کھنجر لے کر اب لاشوں کا اور بیویوں کا پہرا دینے لگی. سیدہ زینب جب لاشوں کا پہرا دے رہی تھی اور بیویوں کو پہرا دے رہی تھی، ایسے میں شہداء کے لاشوں کے درمیان سے کسی کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی آواز زینب کے کانوں میں آئی. کیونکہ اس جنگل میں جس کو کرب و بلا کہتے ہیں، میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کربلا ایک جنگل کا نام ہے، لیکن 4 سال پہلے جب میدان کربلا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اب وہ جنگل نہیں ہے بلکہ اب تو وہ بہت بڑی ایک آبادی کا نام کربلا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، سونے کے بڑے بڑے گنبد و مینار ہیں. میں نے کہا حسین، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تو کربلا بیان کرتا ہے تو بتا، میدان کربلا میں حسین تو کٹ گیا تو کٹے ہوئے کو جیتا ہوا کس منہ سے کہتا ہے؟ تو کٹے ہوئے کو جیتا زندہ و جاوید اور فتح مند کسے کہتا ہے؟ فاتح تو وہ ہوتا ہے نا جو زندہ ہو، جو کٹ جائے وہ فاتح کیسے؟
تو جب میں نے کربلا میں کھڑے ہو کر مکمل کربلا کا منظر دیکھا، مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے الحمدللہ کہ میدان کربلا میں بیٹھ کر میں نے واقعات کربلا بیان کیے ہیں. یہ شرف بھی اللہ نے مجھے عطا کیا. یہ میری قسمت کی بلندی کہ یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس میرے احباب نے کہا کہ ہم آپ سے کربلا ویڈیو میں سنتے ہیں، آڈیو میں سنتے ہیں، آج کربلا میں آپ بیٹھ کر کربلا بیان کریں. تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا تھا کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ حسین تو کٹ گیا، سب کٹا گیا، پھر حسین کیسے جیتا؟ ہم اس کے مختلف جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، جس کے مقصد کی فتح ہوتی ہے وہی جیتتا ہے. یزید کا مقصد تھا شریعت مٹانا، حسین کا مقصد تھا شریعت بچانا. یزید کا مقصد تھا بیعت لینا، حسین کا مقصد تھا بیعت نہ کرنا. یزید کا مقصد تھا ہاتھ لینا، حسین کا مقصد تھا ہاتھ نہ دینا. جنگ مقاصد کی ہوا کرتی ہے اور جو مقصد میں کامیاب ہوتا ہے وہی جیت جاتا ہے. یزید ہاتھ لینا چاہتا تھا، حسین نے ہاتھ نہیں دیا. حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں جب حسین کی شہادت ہو گئی تو یزیدیوں نے کہا چلو حسین کے ہاتھ کاٹ لیں گے اور کٹے ہوئے ہاتھ دمشق لے جا کر یزید کے ہاتھ میں دیں گے تاکہ حسین کی روح کو اذیت ہو کہ حسین جیتے جی ہاتھ نہ دیا، کٹ کر تو تیرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں آیا. جب وہ ہاتھ کاٹنے کے لیے آئے تو مورخین لکھتے ہیں حسین کے ہاتھ قدرت نے اٹھا لیے تھے تاکہ یزید کا خواب پورا نہ ہونے پائے. شریعت زندہ ہے، حسین کا مقصد پورا ہوا. یہ سب تو دلیل اپنی جگہ ہے. ایک آسان سی دلیل جس کو آپ لوگ خود دیتے ہیں، جب دو لڑنے والے میدان میں لڑتے ہیں تو جیتنے والا اسی کو کہا جاتا ہے جو میدان چھوڑ کر نہ جائے. جو میدان میں موجود رہے اسی کو جیتنے والا کہتے ہیں، اور جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اس کو ہارنے والا کہتے ہیں. میں نے کہا لوگوں، کیا اب بھی کوئی حسین کو ہارا ہوا کہے گا؟ جنگ کربلا تو اس میدان میں ہوئی تھی، آج کھڑا ہوا کون نظر آ رہا ہے اور بھاگا ہوا کون نظر آ رہا ہے؟ دیکھو یہ میرے حسین کا گنبد، سونے کا گنبد، سونے کا مزار. ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر غلامان حسین کربلا میں موجود نہ ہو. وہاں دیکھ کر ایسا لگتا ہے یہاں رات ہی نہیں ہوتی. ہر وقت لوگوں کا ہجوم، اور حسین کے قدموں میں رات میں لوگ ایسے سوتے پڑے بلا مبالغہ. 11ویں شریف کا موسم تھا، اس وقت میں گیا تو میں نے اس وقت ہزاروں میں لوگوں کو وہاں پر سوتے ہوئے پڑا دیکھا. میں نے کہا ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، اتنے لوگ ہیں. تو انہوں نے وہاں پر ایک شخص موجود تھا، اس نے عربی میں مجھے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ابھی جو 40 وہ کہتے ہیں چہلم شریف کو، 40 میں تو جو ہے وہ تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے. اور یہ کہا، دوسرے نے کہا کہ یہ 25 لاکھ کہتا ہے یہ اس کا اندازہ ہے، 1 کروڑ کے قریب لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں 40 کے اندر. یہ مولا حسین کی شان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور جنگ اس وقت جو ہے وہ نئی تھمی ہوئی تھی، اس وقت کا یہ حال ہے. تو حسین آج بھی میدان کربلا میں کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، اس وقت وہ جنگل تھا، یہاں سے بات نکلی تو جنگل میں تو سانسیں بھی سنی جا سکتی تھی. سیدہ زینب نے وہاں کسی کی سسکیوں کی آواز سنی. سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، ہلکی ہلکی سسکیاں. اور سسکیوں کے درمیان جب وہ چل کر کے گئی سسکیوں کی آواز پر تو دیکھا سکینہ ایک سینے پہ سر رکھ کر اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہے. بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. بابا انہوں نے میرے چہرے پہ تماچے مارے. بابا انہوں نے میری بالیاں کھینچ لی. بابا آج آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی نہیں. کل تک کے سکینہ سینے پہ سوتی تھی، آج سینے کی بات تو دور ہے، سکینہ کے لیے زمین کا بستر بھی نہیں. اور روتی جاتی اور اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر باتیں کرتی جاتی ہے. زینب پر بجلی سی گری. زینب نے سکینہ کو اٹھا کے سینے سے لگایا. میرے بچے تو کیسے رو رہی ہے؟ یہ لاشیں تو پامال ہیں. اندھیرے میں تجھے یہ کیسے پتا چلا
کہ یہ لاشا تیرے بابا حسین کا لاشا ہے. کہتی ہے پھوپھی جب میں ان لاشوں کے قریب آئی اور آنے کے بعد میں نے کہا بابا تم کہاں ہو؟ آج آپ کی سکینہ کو تماچے مارے گئے ہیں بابا. بابا آپ کی سکینہ کی بالیاں کھینچی گئی ہے. یہ دیکھو میں خون میں لہو لہان ہوں. بابا آپ کہاں ہے؟ پھوپھی اسی لاشے سے آواز آئی تھی میری سکینہ ادھر آ میں یہاں ہوں. تو جب میرے بابا کی سینے سے آواز آئی میں جان گئی کہ میرا بابا یہی موجود ہے. حضرت زینب نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد پھر آپ ان کی امی کے سپرد کر کے پھر جو ہے وہ ٹوٹے خنجر کو لے کر کے ادھر ادھر گھومنے لگی. بڑی مشہور سی روایت ہے. ابھی زینب ٹوٹا سا خنجر لے کر کے ادھر ادھر گھوم رہی ہے. زینب کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں. ظالموں نے دوپٹے بھی چھین لیے, شہزادیوں کے دوپٹے بھی چھین لیے. رات کی تاریکی میں اس تکلیف کے اندر زینب خنجر ادھر سے ادھر لے کر اب کوئی نہ آئے. اتنے میں کیا دیکھا, ایک گھوڑ سوار چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آتا ہے. زینب نے تیور بدلے, خبردار آگے نہ بڑھنا. آنے والا آتا ہی جا رہا ہے جرت سے. زینب کا خنجر اس کی طرف ٹوٹا ہوا بڑھتا جا رہا ہے. زینب نے کہا کون ہے تو؟ پیچھے ہٹ, اب کیا لوٹے گا؟ سب تو لٹ چکا. اتنا لٹ گیا کہ اب ہمارے سروں پہ دوپٹے بھی نہ رہے. آنے والے نے کہا بیٹی میں کوئی غیر نہیں, دیکھ تو صحیح میں علی مرتضیٰ ہوں, تجھے تسلی دینے آیا ہوں. زینب نے کہا بابا آپ اب آئیں؟ جب معصوم علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا تھا اس وقت آپ نہ آئے؟ بابا قاسم کی جوانی لٹی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے تب آپ نہ آئے؟ تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں مل گئی تب آپ نہ آئے؟ بابا اب آپ آئے؟ مولا نے کہا بیٹی اس وقت اگر آ کر مدد کرتے تو تم لوگ امتحان میں ناکام ہو جاتے بیٹی. اور اس کے بعد اچانک پھر وہ وجود غائب ہو گیا. زینب کو کچھ تسلی ہوئی اور اس کے بعد زینب پھر جو ہے وہ ٹوٹا سا خنجر لے کر ادھر ادھر گھومنے لگی. چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے اس لیے کہ چوتھا دن نکلنے والا ہے. ادھر حور کی بیوی میدان کربلا میں حور کے ساتھ آئی تھی. حور جنگ کے وقت میں ادھر آ گئے تھے. حور کی بیوی نے کہا ظالموں وہ مر جائیں گے, بچے بھی ان کے ساتھ ہیں, انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ تو صحیح. تو ان کی اجازت سے حور کی بیوی ٹھنڈا پانی لے کر کے آئی. یہ دوپٹہ سے اپنا منہ چھپا کر کے آ رہی تھی. زینب نے پھر کہا خبردار آگے نہ بڑھنا. اس نے کہا میں حور کی بیوی ہوں, اہل بیت کی کنیز ہوں, مجھ سے کچھ بات تو کر لو. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو حور کی بیوی نے کہا میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں, پانی قبول کر لیں. ٹھنڈے پانی کا نام سنا زینب کو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی, قاسم کی پیاس یاد آ گئی, علی اکبر کی پیاس یاد آ گئی. اللہ اکبر, یہی حال تھا. زینب نے کہا لے جا پانی. اب تو ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہو چلی ہے, ہم ٹھنڈا پانی قبول نہیں کرتے. اتنا سننا تھا کہ سیدہ زینب کو حور کی بیوی نے کہا بی بی تیری ماں فاطمہ کا واسطہ, نبی کے گھر والے کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے, فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں ورنہ وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے. بی بی آپ میرا پانی قبول کر لیں. سیدہ نے اس پانی کو قبول کیا اور حور کی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے جو ہے وہ آپ آئیں اور مشکیزے سے پانی انڈیلا سکینہ کو لا کر کے چھوڑا تھا. بابا کے غم میں سکینہ بے ہوش ہو گئی تھی. اب سکینہ کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے. جیسے سکینہ ہوش میں آئی تو سکینہ نے کہا پھوپھی پانی کے چھینٹے میرے چہرے پر. کہاں بیٹی یہ لکھو, لو پانی پی لو. کہا یہ پانی کیا چچا عباس دریا سے واپس آ گئے ہیں؟ عباس پانی لے کر آ گئے؟ کہا میرا چچا پانی آ گیا ہے. بیویوں پر پھر بجلی گری. کہتے ہیں بچے
बच्चे ही होते हैं। अब अब्बास का नाम आया तो कटे हुए बाजू भी याद आ गए, अब्बास का सीना छल्ली होना भी याद आ गया। बीबियां रो पड़ी, दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। कहा नहीं बेटे, अब्बास वापस नहीं आए, अब्बास तो साकिए कौसर के हाथों से जाम पी चुके हैं। बेटी, ये हुर की बीवी पानी लाई है, लो पानी पी लो। सकीना ने बड़ी मासूमियत के साथ दूसरा सवाल किया, फूफी हुर की बीवी पानी लाई तो क्या तुम लोग पानी पी चुके? ज़ैनब ने कहा क्योंकि ये नबी के घर वाले थे, इनकी तरबियत कैसे की गई थी। कहती है बेटे, नाना की हदीस है कि जब खाना और पानी आए, खाने पीने की चीजें आए, तो पहले बड़े न खाया करें, बड़े न पिया करें, बल्कि पहले छोटों को दिया करें। नाना की सुन्नत है, हमने अम्मी से सुना था कि जब भी फसल का मेवा पहली बार नाना के पास आता तो नाना पहले बच्चों को देते, पीने का पानी आता पहले बच्चों को देते, खाने की ग़िज़ा आती पहले बच्चों को खिलाते, पहले बच्चे को पेश किया जाता। बेटी, इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, लो बेटी सकीना, पहले तुम पानी पी लो, फिर हम तो पी ही लेंगे। सकीना ने ये सुना, सुनने के बाद कटोरा लिया पानी का, उठ करके खड़ी हो गई और सकीना में चलने की ताकत न थी। जरा गौर तो करें, तवज्जे तो करें, माह रमजान में जब गर्मी में रोजे आते हैं तो हम लोग इफ्तार के वक्त मौज़िन जैसे ही कहता है इफ्तार कर लो, हमें किसी का ख्याल ही नहीं होता, हम फौरन इफ्तार करते हैं। लेकिन वारे नबी का घराना, नबी के घराने की तरबियत, ए अहले बैत, तुम्हारा खून भी बेमिसाल है, तुम्हारा अमल भी बेमिसाल है, तुम्हारा तकवा भी बेमिसाल है, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा बेमिसाल है। सकीना 4 दिन की प्यासी है, लेकिन जैसे फूफी से सुना नाना की सुन्नत है जब खाने पीने की चीजें आए तो पहले बच्चों को पिलाएं। सकीना कटोरा लेकर उठ करके खड़ी हो गई, चला भी नहीं जाता था। जब सकीना खट्टा के लाशों की तरफ दौड़ने लगी तो ज़ैनब ने आवाज दी, सकीना, सकीना, मेरी बेटी सकीना, कहां जाती है? बच्ची ने रुकने का नाम न लिया, वो तेज तेज अपनी भूख और प्यास की ताकत को भुलाकर लाशों की तरफ दौड़ रही थी। जब सैयदा ज़ैनब उठकर खड़ी हुई, बच्ची को गोद में समेटा, बेटी कहां जाती हो? सकीना ने फिर गोया के एक जख्म लगा दिया जुमलों का, फूफी तुम भूल गई हो, अम्मियां भूल गई हैं कि तुम कहते हो पूरे काफले में सबसे छोटी मैं हूं। नहीं फूफी, जब नाना की सुन्नत है कि खाने पीने की चीज मिले तो पहले बच्चों को पिलाना चाहिए, तो फूफी मुझसे छोटा तो मेरा भाई अली असगर है ना, मैं 7 साल की हूं, असगर तो 6 महीने का है। फूफी, मैं पहले अपने भैया को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं पानी पीऊंगी। सकीना को सीने से लगाकर ज़ैनब जार जार रोने लगी। सकीना, अब तेरा भैया अली असगर हुर की बीवी के पानी का मोहताज नहीं। सकीना, तेरा भैया तो साकिए कौसर के हाथों से पानी पी चुका है। ये सब होता रहा, बीबियों ने पानी नहीं पिया, किसी ने पानी नहीं पिया। अब सुबह होती है, रात जैसे कैसे कटी। कहते हैं कि गम की रात बहुत ताखीर से कटती है, बहुत ताखीर से गमों की रात कटती है। जिनके घरों में एक मैयत होती है, बुढ़ा बाप मर जाए इशा के वक्त, फजर के बाद जनाजे का ऐलान हो तो वो रात काटे नहीं कटती। जिसके घर 72 लाशें पड़ी हो, अब तो घर भी नहीं और कोई बुढ़ा बाप नहीं मरा, बल्कि कड़ियल जवान बेटे आंखों के सामने कटे। 6 महीने का बच्चा तक कटा, 5-6 साल के औनो मोहम्मद कटे और उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ चुके।
जैसे तैसे रात कटी, सुबह आई तो एक नया तूफान लेकर, नई कयामत लेकर। सुबह को वो यजीदी कुत्ते फिर आए और आने के बाद बीबियों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। अल्लाह, सैयदों के हाथ आज चूमे जाते हैं, सर पे रखे जाते हैं, लेकिन वो कैसी सैदानियां थी कि जिनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और ऊंटों की नंगी पीठ पर उनको बिठा दिया गया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन, जिसमें चलने की ताकत न थी, 4 दिन का भूखा प्यासा मेरे नबी का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाल दिया गया और बीबियों की ऊंटनी की नकेल ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में थमा दी गई। चलते हैं तो गिर जाते हैं, जब गिरते हैं तो एक चाबुक मारा जाता है, ज़ैनब की चीख निकल जाती है। क्या करते हो? अल्लाह से डरो। अहले बैत की का हक है ताजीम, एहतराम, मोहब्बत, तुम इस पे चाबुक बरसाते हो, ये चलने के काबिल नहीं, इसको उठाकर ऊंट पे डाल दो। उसी तौक और जंजीर के का पाबंद करके मौला ज़ैनुल आबिदीन को भी ऊंट की नंगी पीठ पे बिठा दिया गया और ये लुटा हुआ काफिला अब करबला से रुखसत होने लगा। ज़ैनब ने कहा, तुम हम पर एहसान तो नहीं करोगे, लेकिन एक बात मान लो, हमें ले चलते वक्त लाशों के करीब से लेकर चलो। सूरज की किरणें लाशों पे पड़ रही थी और ज़ैनब जब लाशों पर आई तो कहने लगी, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आज हुसैन को तो देखे, ईद के दिन हुसैन रोता था तो आप जन्नत से कपड़े मंगाते थे, आज आपके हुसैन को कफन भी मैसर नहीं है। हुसैन के लाशे पर खाक उड़ रही है, हवाएं खाक डाल रही है। आका, आप अपने हुसैन की तरफ तवज्जो फरमाएं। वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। ज़ैनब इतना रोई कि आपके रोने को देखकर यजीद के लश्कर में कुछ शकी थे, वो बदबख्तों को भी रोना आ गया, अपने बेगाने सब रो पड़े। कहते हैं कि फिर वो काफिला मैदान करबला से जब चलने लगा तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो करके कहा, इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबील मोहतरम। ए हवा, अब हमारा पैगाम कौन पहुंचाएगा? ए हवा, जब तेरा गुजर मदीने मुनव्वरा की तरफ हो तो तू हमारे आका से हमारा सलाम अर्ज करना। और कहते हैं, अदरिकनी ज़ैनुल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन, या रसूल अल्लाह, अपने ज़ैनुल आबिदीन की मदद फरमाएं, जालिमों ने ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर लिया है। उसके बाद ये काफिला चल पड़ा। सुबह होते हुए ये काफिला चलता है और करबला से कूफा की तरफ रवाना हो जाता है। आगे आगे शहीदों के सर नेज़े पे बुलंद थे। मौला हुसैन का कटा हुआ सर तिलावत कुरान कर रहा था। लोग कहते हैं, ये नेज़े पे सर बुलंद क्यों हुए? हम कहते हैं इसलिए कि अल्लाह बताना चाहता है कि हुसैन बुलंद था और बुलंद है और बुलंद रहेगा। जिन्होंने सर काटे वो नीचे थे और जिनके सर कटे वो ऊपर थे। गोया कि हुसैन का सर अब भी कह रहा था कि हम नीचे नहीं हो सकते।